شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے ایک دن پہلے سے روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھنے کا کسی آدمی کا معمول ہو تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات یا پیر کو روزہ رکھتا ہے، تو اگر 29-30 شعبان کو جمعرات یا پیر پڑ جائے تو اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ شریعت اسلامی میں پورے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا کہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے، بلکہ اس مقصد سے شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے تاکہ کسی دھوکہ یا غفلت سے رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے۔ لیکن حدود شریعت کی حفاظت کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے سے روزے نہ رکھے جائیں۔ اگر عبادت کے شوقین ایسا کریں گے تو خطرہ ہے کہ بیچارے ناواقف عوام اسی کو شریعت کا حکم اور مسئلہ سمجھنے لگیں گے، اس لیے اس کی ممانعت فرما دی گئی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا، اس نے پیغمبر خدا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ شک والے دن سے مراد وہ دن ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ شاید رمضان کا دن ہو، مثلا 29 شعبان کو مطلع ابر یا غبار ہو، پر ابر یا غبار ہو اور چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ شاید آج چاند ہو چکا ہو اور غبار یا ابر کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو اور اس لحاظ سے کل رمضان کا دن ہو، تو شریعت میں اس شک اور وہم کا اعتبار نہیں ہے، اور اس کی بنا پر اس دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے گزرنے والے احادیث سے معلوم ہو چکا کہ ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے کرنے کا حکم دیا ہے۔